نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فی کا ٹاپک چل رہا ہے جی، باب ہے ہمارا افعال، اس میں فعل مضارع معروف کی بات کر رہے ہیں ہم ابھی۔ پیچھے ماضی معروف اور ماضی مجہول کر چکے، تو مضارع معروف کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے کہ اس کے اوزان کیا ہوتے ہیں، وزن کیا آتا ہے۔ اگر باب افعال کے اوپر فعل مضارع ہے تو وہ کیا ہوگا؟ یفعلو۔ لام کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ظاہر کیا ہوا پورے سیغوں میں، 5 کے 5 سیغوں میں، پورے میں نہیں۔ کیوں ظاہر کیا ہوا ہے کہ یہ پیش جو ہے چونکہ یہ اعراب ہے، اس کو ہم نے یہاں پہ ظاہر کیا ہوا اعراب والے خانے میں۔ یفعل یہ فعل ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے چھپی ہوئی ہوا، وہ ہم نے ضمیر والے خانے میں، تو گویا یہ 3 خانے مل کر ایک لفظ بنا رہے ہیں ہم یفعلو۔ جبکہ یہ پہچانیں گے آپ، یہ فعال یفعلو تھا، مثلا فتح یفتح کے وزن پہ، یا یہ فعال یفعلو تھا ضرب یضرب کے وزن پہ، یہ فاعل یفعلو تھا سامع یسمع کے وزن پہ۔ ان 6 کے 6 ابواب میں اس کا ماضی اور مضارع میں علامت مضارع زبر کے ساتھ تھی، فتح تھی۔ تو یہ پہلا باب ہے باب افعال، جس میں افعال کے بعد جب ہم نے مضارع بنایا تو سب سے پہلے تبدیلی یہ ہوئی کہ اس کی علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے۔ ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب سے نکل کر ثلاثی مزید فی کے ابواب میں جب قدم رکھا تو اس میں سے پہلا ہی ہمیں باب ملا جس کا مضارع جو ہے وہ یا علامت مضارع جو ہے وہ پیش کے ساتھ آئے گی، اور سب کے سب میں پیش ہوگی، کسی ایک میں بھی زبر نہیں آئے گی۔ تو یہ لفظ ہمارا بنے گا یفعلو۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی انفق ينفق، نفق، نون فا قاف، یہ لفظ ہے ثلاثی مجرد میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو جب ہم نے ثلاثی مزید فی میں شفٹ کیا تو یہ لفظ، اس کا وزن بنے گا انفق ماضی معروف، انفق ماضی مجہول، ينفق مضارع معروف، اور ينفق مضارع مجہول۔ یعنی مضارع مجہول میں صرف یہ تبدیلی آئے گی کہ عین کے نیچے زبر کی جگہ پہ وہ زیر کی جگہ پہ زبر آ جائے گی، وہ آگے ہم کرنے لگے۔ تو یہ لفظ بنے گا یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو۔ میں یہ تو لکھا ہوا ہے نا، میں دوسرا لفظ لیتا ہوں، ينفق، ينفقان، ينفقون، تنفق، تنفقان، تنفقنا، تنفق، تنفقان، تنفقون، تنفقین، تنفقان، تنفقنا، انفق، ننفق۔ تو یہ لفظ ہمارا بن جائے گا نفقہ کے حوالے میں۔ تو یہ لفظ ہمارا یہاں پہ آتا ہے اس جگہ پہ، یا پہ لکھ دیا میں نے تنفقون، یہ جگہ ہے، کیا ہو گیا، یہ جگہ ہے، اس جگہ پہ یہ لفظ آئے گا ہمارا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تنفقون، تفعلون، تنفقون، خرچ کرنے کے حوالے سے جو لفظ ہے ہمارا۔ قرآن کی آیت مبارکہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ تو ينفقون ہے، تو کئی جگہ پہ تنفقون بھی آتا ہے، تو ہم لفظ اس کو ينفقون کر لیں یا تنفقون کر لیں، جیسے بھی مناسب ہو۔ تو یہ ہے ثلاثی مزید فی میں باب افعال کی فعل مضارع کی گردان کے حوالے سے
مختلف ایگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک ينفقون اور تنفقون کی ایگزامپل ہے. ایک لفظ لیتے ہیں ولجا سے. یہ بھی لفظ بنے گا جب ولجا ہے واو لام جیم. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم اس کو باب افعال پہ لانا ہے تو یہ کیا بنے گا جی؟ انزلہ کے وزن پہ, اولجا یفعلو کے وزن پہ. یا علامت مضارع پیش کے ساتھ, آگے فا کو ہم نے ساکن کیا تھا, واو کو ہم نے ساکن کر لیا, آگے عین کے نیچے زیر دی, لام کو بھی ہم نے زیر دی, آگے جیم کو کیا کیا جی ہم نے پیش دی. تو یہ ہم نے یولجو یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. تو یہ لفظ ہمارا باب افعال سے یولجو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور لفظ لیتے ہیں قد افلح المؤمنون. تو وہ کیا تھا؟ یہ افلح تو فعل ماضی کی بات گزر چکی. افلح یفلح. ٹھیک ہے, تو یفلح بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. یفلح یفلحانی یفلحون. ٹھیک ہے, اس نے فلاح پائی, وہ فلاح پا گیا. آگے جی لفظ, یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے, لام ہا اور واو, غافل کرنا, غافل ہونا. یہ لہوا تھا, یہ لفظ ہے نا آپ نے, لہو و زینتم تفاخر بین, یہ آیت آتی ہے. تو لہو کا مطلب ہے غافل ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ جب باب افعال پہ آتا ہے تو اس کا ماضی آپ بنائیں, کیا بنے گا جی؟ الہوا. ٹھیک ہے, تو الہوا میں واو جب تیسری 1 2 3 تیسری جگہ سے شفٹ ہو کر 1 2 3 چوتھی جگہ پہ چلی جائے تو یہ لفظ بن جاتا ہے اس شکل میں الہا. واو ختم ہو جاتی ہے, اس کو یا بنا کر الف مکسورہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے. تو جب اس کے ساتھ آگے کوئی لگانی ہو الہا کم, تو یہاں پہ ایک کنگرے کی شکل میں یہ الف مکسورہ ظاہر ہوتا ہے, تو الہاکم. یہ بے شک فعل ماضی کا لفظ ہے لیکن اس کی امپورٹنس تھی غافل ہونے کے معنی میں آتا ہے. یہ الہا یلہی. تو یلہی کا لہاکا سے بعض بندے اس کا ترجمہ مطلب ہلاک کرنے کا معنی میں لے لیتے ہیں, اس لیے میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ لفظ باب افعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک لفظ ہے بل تحبون العاجلہ. تحبون یہ لفظ ہے اس جگہ پہ, تنفقون کے وزن پہ. اس کو بھی میں ذرا ذکر کر دیتا ہوں, یہ لفظ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. یہ لفظ کیسے ہے؟ یہ تھا ثلاثی مجرد میں ہا با اور با. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم نے باب افعال پہ لے جانا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ افعلا کے وزن پہ احبابا. یفعلو کے وزن کے پہ کیا بنے گا جی؟ یحببو. یہ لفظ بن گیا یحببو. ٹھیک ہے جی, تو جب یہ ادھر آئے گا تو یہ کیا بنے گا؟ تحببونا. اس کو یا کو میں ختم کرتا ہوں تو یہ کرتا ہوں تحببونا. یہ لفظ بن جائے گا تفعلون. اس وزن پہ تفعلون کے وزن پہ یہ لفظ بن گیا تحببون. تو ابھی دو ہم جنس حرف اکٹھے ہو گئے ہیں, دونوں متحرک ہیں, تو ان میں سے پہلے متحرک کا ماقبل چونکہ ساکن ہے تو یہ کسرہ جو ہے نا با اپنی اس کو دے دے گا. اس کی یہ حالت ختم ہو گئی. یہ با کی کسرہ چونکہ اس کو مل گئی, یہ خود ساکن ہو گیا. ابھی ہمارے پاس کیا بچا؟ با ساکن اور با متحرک, یہ واو ساکن ہے. تو یہ لفظ بن جائے گا تحبون. یہ مشدد ہو جائے گا, اوپر پیش آ جائے گی تو یہ نون کے اوپر زبر آ جائے گا.
تو یہ لفظ اصل میں باب افعال سے فعل مضارع معروف میں جمع مذکر حاضر کا لفظ ہے، جو آپ نے حبابا سے احبابا یحببو تحببون بنا کر تحبون لفظ بن گیا، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم عجلت کو پسند کرتے ہو۔